بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جامع المعجزات ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے گئے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک میں جمع ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال بال معجزہ قرار پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے کئی جمادات، نباتات اور حیوانات سے متعلق ہیں۔ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تسبیح کرتیں، شجر و حجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے اور سجدہ کرتے، ہرنیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضامن تسلیم کرتیں، اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افسانہ غم بیان کرتے۔ احادیث و سیرت مبارکہ کی کتب میں ایسے متعدد خوش نصیب درختوں کا ذکر بھی ملتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی اور مقام نبوت کو پہچانا۔ کئی درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر زمین کو چیرتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور اقرار نبوت کی سعادت حاصل کی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزات عطا فرمائے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہزاروں کی تعداد عملی معجزوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا علمی معجزہ قرآن پاک عطا فرمایا۔ زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا یہ عظیم الشان معجزہ ہے جو اپنی معجزانہ حیثیت اور شان کے ساتھ آج بھی امت کے پاس جوں کا توں موجود ہے۔ ناظرین، لفظ معجزہ اجز سے نکلا، جس کے معنی کوئی ایسی چیز جس سے عقل عاجز آ جائے، کوئی ایسا واقعہ جو معمول سے بالکل منفرد ہو، جو انسان کو حیرت میں مبتلا کر دے۔ بلا شبہ انبیاء کا معجزہ قدرت الہی کا کرشمہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ مکہ کی ویران گھاٹی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکانہ بن عبد یزید، جو کہ قریش کا ایک بہت طاقتور پہلوان تھا اور قریش میں اس سے بڑا کوئی پہلوان نہ تھا، اس سے سامنا ہو گیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ مجھے کشتی میں ہرا دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ آپ نے اسے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کشتی میں پچھاڑ دیا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ نے مجھے پچھاڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اس سے بھی عجیب و غریب چیز پیش کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اپنی روش بدلو اور میری پیروی اختیار کرو۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس درخت کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ اس نے کہا کہ بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو حکم دیا اور وہ درخت اپنی جگہ سے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کے بعد آپ نے اسے حکم دیا کہ واپس جاؤ، تو وہ واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ اسی طرح عکاشہ بن محصن موقع بدر میں بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ ان کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک کھجور کی چھڑی عطا فرمائی اور فرمایا، عکاشہ جا دشمنوں سے لڑ۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لکڑی پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ ایک لمبی تلوار بن گئی جس کی دھار تیز اور چمکدار تھی اور اس میں مضبوطی تھی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تلوار بدر کے میدان میں خوب استعمال کی۔ اس تلوار کا نام العون تھا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ تلوار ایک مدت تک رہی اور وہ اس کے جوہر جہاد میں دکھاتے رہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد میں بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ میدان احد میں حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ زخمی ہو گئی اور اس کی پتلی نکل کر ان کے گال پر لٹکنے لگی۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ پتلی واپس آنکھ میں رکھ دی تو وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ تیز نگاہ اور بہتر تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اے لڑکے، کیا تیرے پاس دودھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں دودھ ہے، مگر وہ کسی کی امانت ہے، میں دینے کا مجاز نہیں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو کبھی حاملہ نہ ہوئی ہو اور نہ شیردار ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں ایسی بکری تو ہے۔ پھر میں نے وہ بکری پیش خدمت کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، تھوڑی دیر سہلاتے رہے، اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ آپ نے ایک برتن میں دودھ بھر کر وہ خود بھی پیا اور اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پلایا۔ اس کے بعد بکری کے تھن پھر سے پہلے جیسے ہو گئے۔
ایک بار ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بد دعا ایسے پوری ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد عتیبہ اپنے باپ ابو لہب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوا۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہاں ایک گرجا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں تو شیر ایسے گھومتے ہیں جیسے اور عام علاقوں میں بکریاں گھومتی ہیں۔ ابو لہب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد تھی۔ اس نے دیگر قافلے والوں سے کہا کہ نبی اکرم نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے جس سے میں سخت فکر مند ہوں، بس تم سارا سامان گرجا کے صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سارے سامان کے گرد تم سب سو جاؤ۔ قافلے والوں نے ایسا ہی کیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، تمام قافلے کے لوگوں کو سونگا مگر کسی کو کچھ نہیں کہا۔ وہ تو گستاخی رسول کی تلاش میں تھا۔ شیر نے پیچھے ہٹ کر ایک اونچی چھلانگ لگائی، سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ کر اس نے عتیبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ دیا اور اس کا سر کھول دیا۔ اس واقعے پر ابو لہب کا بڑا برا حال تھا اور وہ کہے جا رہا تھا میں جانتا تھا کہ میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچے گا۔ فتح خیبر کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اطمینان سے بیٹھے تو ایک یہودیہ زینب بن الحارث نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش کی اور ایک بکری کا گوشت زہر آلود کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کیا۔ اس عورت نے گوشت بھیجنے سے پہلے معلوم کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون کون سے حصے کا گوشت زیادہ مرغوب ہے۔ بتایا گیا کہ دستی کا گوشت زیادہ مرغوب ہے تو انہوں نے دستی کو بہت زیادہ مسموم کیا اور اس کے بعد وہ گوشت اچھی طرح بھون کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کر دیا۔ آپ نے دستی کا گوشت اٹھایا، آپ نے ایک نوالا منہ میں تو لیا مگر اسے نگلا نہیں بلکہ اسے واپس اگل دیا اور فرمایا کہ اس بکری کی ہڈی مجھے خبر دے رہی ہے کہ اسے زہر آلود کیا گیا ہے۔ اس عورت کو بلایا گیا، اس نے اقرار کیا کہ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اس نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ آپ کو اگر آپ عام بادشاہوں کی طرح ہوں گے تو اس زہر سے نعوذ باللہ ہلاک ہو جائیں گے اور میں راحت پاؤں گی، اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ کو اللہ آگاہ کر دے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس وقت تو معاف کر دیا مگر بعد میں اس زہر کے اثر سے حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قصاص میں اس عورت کو قتل کروا دیا۔ اسی طرح ناظرین، غزوہ احزاب میں جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس جنگ سے قبل جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک بہت بڑا اور سخت پتھر حائل ہو گیا، بہت زور لگایا گیا لیکن نہ ٹوٹا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کدال سے ایک ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روم فتح ہو گیا۔ پھر دوسری ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایران فتح ہو گیا۔ پھر تیسری ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم بحرین کے سرخ محلات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بعد میں آنے والے دنوں میں روم اور ایران تو بہت جلد فتح ہو گئے اور روم کے بھی متعدد علاقے زیر اسلام آ گئے، صرف قسطنطنیہ کا شہر باقی رہ گیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی پوری کرنے کے لیے کم و بیش 14 بادشاہوں نے لشکر کشی کی اور 800 سال بعد قسطنطنیہ کا یہ شہر بھی اسلام کے زیر نگیں آ گیا اور سچے نبی کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر جب سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر گئے اور بکری کا بچہ ذبح کیا اور ساتھ ہی گھر والوں کو میسر آٹے سے روٹیاں پکانے کا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کان مبارک میں عرض کی کہ 7-8 افراد کا کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60-70 افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس صحابی کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھالی ہٹائے بغیر سالن نکالتے رہو اور اوپر سے رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ اسی طرح اس 7-8 افراد کے کھانے کو 60-70 افراد نے سیر ہو کر تناول کیا اور مہمانوں کے چلے جانے پر پہلے جتنا کھانا پھر بھی باقی تھا۔ جانوروں کی زبان سمجھ لینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ جب کچھ لوگ شرف ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو ان کے اونٹ نے اپنا سر لمبا کر کے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا اور اپنی زبان میں ڈکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے بہت کام لیتے ہو، کھانے کو کم دیتے ہو اور تشدد بھی کرتے ہو۔ وہ لوگ کم و بیش 2 ماہ بعد اس اونٹ کو پھر لائے اور خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر کے عرض کی، اس دوران ہم نے اس سے کوئی کام نہیں لیا اور صرف کھلایا پلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی صحت دیکھ لیں اور اجازت ہو تو ہم اس سے کام لینا شروع کر دیں۔ اس طرح ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکڑی کا ممبر بنا کر مسجد نبوی میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اس پر رونق افروز ہوئے تو خشک درخت کا بنا ہوا وہ ستون جس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر سے پہلے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس ستون کی بے قراری ملاحظہ فرمائی تو خطبہ موقر فرما کر اس ستون کے پاس آئے اور اسے سینے سے لپٹا لیا۔ پھر صحابہ کرام سے فرمایا، یہ میری جدائی میں گریاں کے نا ہے، یعنی یہ میری جدائی کی وجہ سے رو رہا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے لپٹا کر دلاسا نہ دیتا تو یہ قیامت تک اسی طرح میری جدائی کے غم میں روتا رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کے اس تنے سے پوچھا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں تجھے واپس اسی باغ میں اگا دوں جہاں سے تجھے کاٹا گیا ہے؟ وہاں تجھے ہرا بھرا کر دیا جائے، یہاں تک کہ قیامت تک مشرق و مغرب سے آنے والے اللہ کے دوست حجاج کرام تیرا پھل کھائیں۔ جواب میں اس نے عرض کیا، اے پیکر رحمت، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لمحاتی جدائی برداشت نہ کر سکا، قیامت تک کی تنہائی کیسے برداشت کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے جنت میں سرسبز و شاداب درخت بنا کر اگا دوں اور تو جنت کی بہاروں کے مزے لوٹے؟ تو اس ستون ہنانا نے یہ انعام قبول کر لیا۔ چنانچہ اسے ممبر اقدس کے قریب زمین میں دفن کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے دار فنا پر دار بقا کو ترجیح دی۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے گئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اسلام لانے کے لیے غسل کر رہی تھیں۔ غسل کے بعد کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، مال ہلاک ہو گیا ہے، اہل و عیال بھوکے ہیں، بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ اس وقت بادل بالکل نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سے ہاتھ نیچے نہیں فرمائے تھے، پہاڑ کی طرح بادل آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ممبر سے نیچے نہیں آئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور 8 دن مسلسل برستی رہی، حتیٰ کہ دوسرے جمعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ہی بارش رکی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں چند کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لایا اور برکت کی دعا کے لیے عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ میں لے کر دعا فرمائی اور فرمایا کہ ان کو برتن میں ڈال لینا، جب ضرورت ہو تو ہاتھ ڈال کر نکالتے رہنا، برتن الٹا کر کے خالی نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان کھجوروں میں بہت برکت ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن یہ برتن گر کر گم ہو گیا مگر کھجوریں ختم نہ ہوئیں۔ ہجرت کے سفر میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معبد کی کمزور بکری پر ہاتھ پھیرا اور بسم اللہ پڑھا اور معبد کے حق میں دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے برتن میں دودھ نکالا جو ایک قافلے کو سیراب کر لے اور برتن بھر گیا۔ اس برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار دوہا اور دوسری مرتبہ بھی بھر گیا۔ ایک مرتبہ دوران سفر ایک دیہاتی کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے عرض کیا کہ اس کلمے کی کون گواہی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیکر کا درخت اس کلمے کی گواہی دینے کے لیے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا تو اس کیکر کے درخت نے حاضر ہو کر 3 بار کلمہ پڑھا۔ اسی طرح ایک دیہاتی نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ کس دلیل سے آپ کی نبوت کو سچ جانوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے ایک خوشے کو نیچے بلایا تو وہ نیچے اتر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واپس چلا جا،
تو وہ خوشہ کھجور اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ ناظرین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ واقعہ معراج ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو کہ خود ایک علیحدہ باب ہے۔ کسی شاعر نے ناظرین کیا خوب کہا ہے کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء میں فرمایا ہے، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر یا رسول آئے وہ سب ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور انہوں نے اسی قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے معجزات ظاہر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2، کسی کو 3 معجزے عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپے معجزہ بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بولنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹھنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے وہ صرف ان کی ظاہری حیات مقدسہ تک دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر آج ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھیں کہ کیا تمہارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے، وہ کہیں گے کہ ہاں۔ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھا سکتے ہو تو وہ کہیں گے ان تمام معجزات کو ان کی ظاہری حیات مقدسہ میں ہی دیکھا جا سکتا تھا، اب ہم نہیں دکھا سکتے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھا جائے تو بھی یہی جواب ملے گا۔ اور قربان جائیں ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آج بھی ہم سے کوئی پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تو ہم علل اعلان کہیں گے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں سوال کرنے والوں، قرآن پاک کی زیارت کر لو۔ یہ قرآن پاک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن پاک کا ہر لفظ، ہر شد، مد، زیر، زبر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہ ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت چونکہ تمام عالم کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جملہ اقسام عالم سے معجزات اور نشانات عطا فرمائے تاکہ عالم کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل اور برہان ہو، اور عالم کی کوئی نوع ایسی باقی نہ رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت نہ دے۔ چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بن کر آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر آپ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا، اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس رات چاند کی 14 تاریخ تھی۔ چاند اپنے پورے شباب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جو ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارکہ سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، میرے قریب ہو جاؤ۔ پھر میرے سر اور داڑھی مبارک پر اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی، الہی اسے زینت بخش اور اس کے حسن و جمال کو دوام عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، لیکن ان کے سر اور داڑھی کے چند بال ہی سفید ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ صاف اور روشن رہا اور تا دم آخر ایک ذرہ بھر شکن بھی چہرے پر نمودار نہ ہوئی۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصار گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت پر پانی لانے کے لیے استعمال کرنے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی لینے کا کام لیتے تھے اور وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ قربان جاؤں اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا اٹھو، بس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاطے میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کی طرف چل پڑے تو انصار کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جانوروں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت نظر آئی تھی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ ناظرین، سیرت کی کتابوں میں ایک معجزہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں کی ہی کچھ عورتوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مطمئن تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے رسی میں گرہیں ڈالی اور اس عمل کو ایک انصاری آدمی کے کنویں میں رکھ دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک بیمار رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کے مطابق 6 مہینے تک بیمار رہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے پاس اور دوسرا پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ انہیں کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے جواب دیا فلاں یہودی آپ کے پاس آتا تھا، اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے اور جادو کا عمل فلاں کنویں میں ہے۔ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ کنگھے کے ذریعے جادو کیا ہے اور کنگھے کے اندر جو بال آ جاتے ہیں کنگھا کرتے وقت ان بالوں کو بھی استعمال کیا ہے۔ پوچھا کہ کہاں ہے؟ جواب دیا کہ وہ ایک کنواں ہے بیر زروان کے نام سے، وہاں پر اس نے جادو کے کلمات پڑھا کر وہاں دفن کر دیے۔ یہ ساری تفصیل نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان فرشتوں کے ذریعے بتا دی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے مجھے ساری تفصیل اس طرح بتا دی ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ اس کا پانی بالکل پیلا پڑا ہوا تھا۔ وہاں سے وہ کنگھا بھی برآمد ہو گیا، کنگھے کے اندر جو بال تھے وہ بھی برآمد ہو گئے۔ پھر اس موقع پر یہ 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ان صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھ کر ایک گرہ کھولتے جائیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گرہ کھولی، پھر ایک ایک آیت پڑھ کر گرہیں کھولنے لگے۔ جوں جوں گرہیں کھلتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ سے تخفیف محسوس فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت یاب ہو گئے۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کھڑے ہوئے گویا کہ آپ کو بندھن سے آزاد کر دیا گیا ہو۔ اور وہ یہودی اس حادثے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تھا، مگر آپ نے اس کے سامنے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا اور نہ کبھی اس کی سرزنش کی، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ جس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا عمل کیا تھا، حدیثوں میں اس کا نام لبید بن عاصم بتایا گیا ہے۔
ناظرین، اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہو اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ امریکیوں کو پتہ بھی نہ تھا کہ وہ کھربوں ڈالر لگا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے کو آج کی دنیا پر سچ ثابت کرنے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ کون سا تھا جس پر انجانے میں غیر مسلموں نے اتنا خرچہ کیا؟ تو خواتین و حضرات، جان لیجئے کہ جب اعلان نبوت کو 8 سال گزر چکے تھے، ایک رات ابو جہل ایک بہت بڑے یہودی عالم اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور تلوار لہراتے ہوئے کہا، تم سے پہلے نبیوں نے معجزات دکھائے ہیں، تم بھی کوئی معجزہ دکھاؤ۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم معجزہ دیکھ کر ایمان لے آؤ گے؟ بولو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ابو جہل سوچ میں پڑ گیا تو یہودی عالم نے کہا، آسمان پر جادو نہیں چلتا، اور ابو جہل نے آسمان کی طرف دیکھا۔ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے اس طرح کر دو کہ چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابو قیس پر اور دوسرا ٹکڑا جبل قیقان پر آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا جبل ابو قیس پر اور دوسرا ٹکڑا جبل قیقان پر نمودار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی سے دوبارہ اشارہ کیا تو چاند کے دونوں ٹکڑے پھر آپس میں مل گئے۔ یہودی عالم یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آیا، مگر ابو جہل نے کہا، محمد نے جادو سے ہماری نظر باندھ دی ہے۔ شق القمر کی گواہی قافلے کے مسافروں نے بھی دی جو مکہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ڈاکٹر زلغلول النجار کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں ماہر ارضیات کے پروفیسر ہیں، قرآن مجید میں سائنسی حقائق کمیٹی کے سربراہ ہیں اور مصر کی سپریم کونسل آف اسلامی امور کی کمیٹی کے بھی سربراہ ہیں۔ انہوں نے میزبان سے کہا کہ اس آیت کریمہ کی وضاحت کے لیے میرے پاس ایک واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے اس واقعے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایک دفعہ میں برطانیہ کے مغرب میں واقع کارڈف یونیورسٹی میں ایک لیکچر دے رہا تھا جس کو سننے کے لیے مسلم اور غیر مسلم طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ قرآن میں بیان کردہ سائنسی حقائق پر جامع انداز میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک نو مسلم نوجوان کھڑا ہوا اور مجھے اسی آیت کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سر، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور فرمایا ہے؟ کیا یہ قرآن میں بیان کردہ ایک سائنسی حقیقت نہیں ہے؟ ڈاکٹر زلغلول النجار نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، کیونکہ سائنس کی دریافت کردہ حیران کن اشیاء یا واقعات کی تشریح سائنس کے ذریعے کی جا سکتی ہے، مگر معجزہ ایک مافوق الفطرت شے ہے جس کو ہم سائنسی اصولوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ایک معجزہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے لیے بطور دلیل دکھایا۔ حقیقی معجزات ان لوگوں کے لیے قطعی طور پر سچائی کی دلیل ہوتے ہیں جو ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم اس کو اس لیے معجزہ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اگر یہ ذکر قرآن و حدیث میں موجود نہ ہوتا تو ہم اس زمانے کے لوگ اس کو معجزہ تسلیم نہ کرتے۔ علاوہ ازیں ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ احادیث کے مطابق ہجرت سے 5 سال قبل قریش کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ناممکن کام کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف ہو گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب لوگوں نے اسے بخوبی دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ کفار مکہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ ابن ابی کبشہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو ہے۔ کچھ اہل دانش لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہوتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا پر تو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ اب جو لوگ سفر سے واپس آئیں ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے بھی اس رات چاند کو 2 ٹکڑے دیکھا تھا۔ چنانچہ جب وہ آئے ان سے پوچھا، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ہاں، فلاں شب ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ کفار کے مجمع نے یہ طے کیا تھا کہ اگر باہر کے لوگ آ کر یہی کہیں
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ اب جو باہر سے آیا، جب کبھی آیا، جس طرف سے آیا، ہر ایک نے اس کی شہادت دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس شہادت کے باوجود کچھ لوگوں نے اس معجزے کا یقین کر لیا، مگر کفار کی اکثریت پھر بھی انکار پر اڑی رہی۔ اس دوران ایک برطانوی مسلم نوجوان کھڑا ہوا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میرا نام داؤد موسیٰ پیٹکاک ہے، میں اسلامی پارٹی برطانیہ کا صدر ہوں۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا کہ سر، اگر آپ اجازت دیں تو اس موضوع کے متعلق میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بات کر سکتے ہو۔ اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب میں مختلف مذاہب کی تحقیق کر رہا تھا، ایک مسلمان دوست نے مجھے قرآن شریف کی انگلش تفسیر پیش کی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے گھر لے آیا۔ گھر آ کر جب میں نے قرآن کو کھولا تو سب سے پہلے میری نظر جس صفحے پر پڑی وہ یہی سورۃ القمر کی ابتدائی آیات تھیں۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کیا اس بات میں کوئی منطق ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوں اور پھر آپس میں دوبارہ جڑ جائیں؟ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے ایسا کیا؟ ان آیات کریمہ نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں قرآن کا مطالعہ برابر جاری رکھوں۔ کچھ عرصے کے بعد میں اپنے گھریلو کاموں میں مصروف ہو گیا، مگر میرے اندر سچائی کو جاننے کی تڑپ کا اللہ تعالیٰ کو خوب علم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کا کرنا ایک دن ایسا ہوا کہ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ٹی وی پر ایک باہمی مذاکرے کا پروگرام چل رہا تھا جس میں ایک میزبان کے ساتھ 3 امریکی ماہرین فلکیات بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹی وی شو کا میزبان سائنسدانوں پر الزامات لگا رہا تھا کہ اس وقت جبکہ زمین پر بھوک، افلاس، بیماری اور جہالت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، آپ لوگ بے مقصد خلا میں دورے کرتے پھر رہے ہیں۔ جتنا روپیہ آپ ان کاموں پر خرچ کر رہے ہیں وہ اگر زمین پر خرچ کیا جائے تو کچھ اچھے منصوبے بنا کر لوگوں کی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اور اپنے کام کا دفاع کرتے ہوئے ان تینوں سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ خلائی ٹیکنالوجی زندگی کے مختلف شعبوں، ادویات، صنعت اور زراعت کو وسیع پیمانے پر ترقی دینے میں استعمال ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سرمائے کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ اس سے انتہائی جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں مدد مل رہی ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ چاند کے سفر پر آنے جانے کے انتظامات پر $1 کھرب خرچ آتا ہے تو ٹی وی میزبان نے چیختے ہوئے کہا کہ یہ کیسا فضول پن ہے، ایک امریکی جھنڈے کو چاند پر لگانے کے لیے $1 کھرب خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ سائنسدانوں نے جواباً کہا کہ نہیں، ہم چاند پر اس لیے نہیں گئے کہ ہم وہاں جھنڈا گاڑ سکیں، بلکہ ہمارا مقصد چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا تھا۔ دراصل ہم نے چاند پر ایک ایسی دریافت کی ہے کہ جس کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہمیں اس سے دگنی رقم بھی خرچ کرنا پڑ سکتی ہے، مگر تاحال لوگ اس بات کو نہ مانتے ہیں اور نہ کبھی مانیں گے۔ میزبان نے پوچھا کہ وہ دریافت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور پھر یہ دوبارہ آپس میں مل گئے۔ میزبان نے پوچھا کہ آپ نے یہ چیز کس طرح محسوس کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تبدیل شدہ چٹانوں کی ایک ایسی پٹی وہاں دیکھی ہے کہ جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز سے اس کی دوسری سطح تک کو کاٹا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس بات کا تذکرہ ارضیاتی ماہرین سے بھی کیا ہے۔ ان کی رائے کے مطابق ایسا ہرگز اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ کسی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوں اور پھر دوبارہ آپس میں جڑ بھی گئے ہوں۔ برطانوی مسلم نوجوان نے بتایا کہ جب میں نے یہ گفتگو سنی تو اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ اللہ نے امریکیوں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ وہ کھربوں ڈالر لگا کر مسلمانوں کے معجزے کو ثابت کریں، وہ معجزہ کہ جس کا ظہور آج سے 1400 سال قبل مسلمانوں کے پیغمبر کے ہاتھوں ہوا۔ میں نے سوچا کہ اس مذہب کو ضرور سچا ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن کو کھولا اور سورہ قمر کو پھر پڑھا۔ در حقیقت یہی صورت میرے اسلام میں داخلے کا سبب بنی۔ بلکہ یہاں پر ناظرین آپ کو وہ بت کا معجزہ بھی بتاتے ہیں کہ جس بت نے گواہی دی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ معجزہ یوں بیان ہوا ہے کہ اسلام لانے سے قبل حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی فالج و جذام کی بیماری میں مبتلا تھی اور چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بت کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنی بیٹی کو بھی اس کے سامنے بٹھا لیتے اور پھر یہ کہتے کہ میری یہ بیٹی بیمار ہے، اس کا علاج کر دے، اگر تیرے پاس اس کی شفا ہے تو اسے مصیبت و بیماری سے چھٹکارا دے دے۔ کئی سال اس بت سے اپنی حاجت پوری کرنے کا مطالبہ کرتے رہے لیکن اس نے ان کی حاجت پوری نہ کی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر توفیق و ہدایت کی باد عنایت چلی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے ارشاد فرمایا، کب تک اس بہرے و گونگے پتھر کی عبادت کرتے رہیں گے؟
جو نہ آواز نکالتا ہے نہ بات کرتا ہے، میں اسے دین حق گمان نہیں کرتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے عرض کیا، آپ ہمیں کسی راستے پر لے چلیں، امید ہے کہ ہم راہ حق پا لیں گے، یقیناً اس مشرق و مغرب کا کوئی تو خدا ہوگا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر بت کے سامنے بیٹھے تھے کہ اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نور دیکھا جس نے آفاق کو بھر دیا اور ساری موجودات کو روشنی سے چمکا دیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بصیرت سے پردے ہٹا دیے تاکہ آپ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ فرشتے قطار در قطار ایک گھر کے گرد جمع ہیں، پہاڑ سجدہ ریز، زمین ساکت و جامد اور درخت جھکے ہوئے ہیں، خوشیاں عروج پر ہیں، اور پھر ایک آواز سنی کہ ہدایت دینے والے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بت کے پاس آئے تو وہ بھی اوندھا پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس چیز کا ظہور ہو رہا ہے؟ یہ کیسی خبر سنائی دے رہی ہے؟ پھر بت کو گھور کر دیکھا تو وہ کہہ رہا تھا، توجہ سے سنو، ایک بہت بری خبر کا ظہور ہو چکا ہے، اور وہ یہ کہ آج وہ ہستی دنیا میں تشریف لا چکی ہے جو کائنات کو شرف بخشے گی۔ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں جن کا صدیوں انتظار کیا جا رہا تھا، جن سے حجر و شجر گفتگو فرمائیں گے، چاند ان کی خاطر 2 ٹکڑے ہوگا، اور وہ نبی ربیہ و بنی مضر کے سردار ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے استفسار فرمایا، کیا تم سن رہی ہو؟ یہ بے جان پتھر کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے عرض کیا، اسے مولود محترم کا اسم گرامی تو دریافت کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے وہ غیبی آواز جو اس سخت پتھر کی زبان سے گفتگو فرما رہی ہے، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے قوت گویائی عطا فرمائی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس پیدا ہونے والی ہستی کا اسم گرامی کیا ہے؟ آواز آئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب زمزم و صفا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین تہامہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اور سخت گرم دھوپ میں بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن رہے گا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے ارشاد فرمایا، چلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب راہ حق پالیں۔ ابھی وہ دونوں میاں بیوی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ان کی بیٹی جو نیچے گھر میں بیمار پڑی تھی اچانک ان کے پاس چھت پر آ کھڑی ہوئی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پوچھا، اے بیٹی، کہاں گیا تیرا وہ درد اور بیماری جس میں تو ہمیشہ مبتلا تھی، اور کہاں گیا تیرا بے قراری کی وجہ سے راتوں کو جاگنا؟ بیٹی نے جواب دیا، اے میرے والد محترم، میں نے خواب دیکھا کہ میرے سامنے ایک نور ہے اور ایک شخص میرے پاس آیا۔ میں نے اس سے دریافت کیا، یہ نور کس کا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ شخص کون ہے جس کا نور مبارک مجھ پر چمک رہا ہے؟ مجھے جواب ملا، یہ نور بنی عدنان کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جن سے ساری کائنات معطر ہو گئی ہے۔ میں نے پھر پوچھا، ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ تو جواب ملا، ان کا نام مبارک محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیدیوں اور مصیبت زدوں پر رحم اور مجرموں کو معاف فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا، ان کا دین کیا ہے؟ جواب ملا، دین حنیف۔ میں نے پوچھا، ان کا نسب کیا ہے؟ جواب ملا، قریشی عدنانی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی عبادت کریں گے؟ جواب ملا، خدائے وحدہ لا شریک کی۔ میں نے پوچھا، اے مجھ سے خطاب فرمانے والے تو کون ہے؟ جواب ملا، میں ان کی آمد کی بشارت دینے والے فرشتوں میں سے ایک ہوں۔ میں نے عرض کی کہ جس دکھ درد میں مبتلا ہوں اس کے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا، بارگاہ رب العزت میں ان کی عظمت اور جاہ و مرتبے کا وسیلہ پیش کرو کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے، میں اپنا راز اور اپنی برہان ان کو ودیت کر دی ہے، اب جس نے بھی ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا کی میں ضرور اس کو قبول کروں گا، اور قیامت کے دن اپنے نافرمان کے حق میں بھی ان کی شفاعت قبول فرماؤں گا۔ بس میں نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ کمال کا واسطہ دے کر دعا کی اور اپنے ہاتھ جسم پر پھیر لیے۔ اب جب کہ میں بیدار ہوئی تو بالکل تندرست ہو چکی تھی، جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے فرمایا، یقیناً اس مولود مسعود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر خوشائند اور بڑی دل آویز ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجیب و غریب نشانیاں سن اور دیکھ رہے ہیں۔ میں تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وادیاں اور گھاٹیاں عبور کرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی حاصل کروں گا۔ چنانچہ وہ قافلے کے ہمراہ گھر سے نکل کھڑے ہوئے
اور مکہ مکرمہ کا قصد کیا۔ وہاں پہنچ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے متعلق دریافت کیا اور پھر کاشانہ اقدس کے دروازے پر دستک دی۔ جواب ملنے پر عرض کی، ہمیں اس نومولود ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرا دیں جس کے نور کی بدولت اللہ پاک نے موجودات کو منور فرمایا ہے اور جس کی وجہ سے اس کے آباء و اجداد شرف والے ہوں گے۔ اس پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، میں ہرگز اس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر نہیں نکالوں گی کیونکہ مجھے یہودیوں کی جانب سے تکلیف پہنچائے جانے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے عرض کی، ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے وطن سے جدائی گوارا کی، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھنے کے لیے اپنا دین چھوڑا اور اپنے بدنوں کو تھکاوٹ سے چور چور کر دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ دیر کے لیے دروازے سے ہٹ گئیں اور دوبارہ واپس آ کر انہیں ارشاد فرمایا، اندر آ جاؤ۔ جب شمع رسالت کے پروانوں نے اجازت پا کر باریابی کا شرف حاصل کیا تو انوار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھ کر نثار ہو گئے اور بے اختیار تکبیر و تحلیل کے نعرے زبانوں پر جاری ہو گئے، اور پھر جب رخ زیبا سے نقاب ہٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس سے ایسی روشنی نمودار ہوئی جس کی کرنیں آسمان تک جا پہنچی۔ یہ دیکھ کر سب خوشی و مسرت سے بے خود ہو گئے، قریب تھا کہ روب و دبدبا سے بے ہوش ہو جاتے، لیکن سنبھل گئے اور آگے بڑھ کر قدم بوسی کی سعادت حاصل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے ارشاد فرمایا، جلدی کرو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے وعدہ لے رکھا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے چھپا کر رکھوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان و مرتبہ کو مخفی رکھوں۔ وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اس حال میں جدا ہوئے کہ دلوں میں محبت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ پھر حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بے خودی میں اپنا ہاتھ دل پر رکھ دیا اور کہا، مجھے واپس حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت پر لے چلو۔ ان سے دوسری بار رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی زیارت کی بھیک مانگتے ہیں، لہٰذا وہ سب ان کی یہ بے قراری دیکھ کر واپس چل پڑے۔ جب حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین سے لپٹ گئے اور گھٹی گھٹی سانسیں لینے لگے، اور پھر اسی حالت میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور اللہ پاک نے ان کی روح پاک کو جنت میں پہنچا دیا۔ اسی طرح معزز خواتین و حضرات، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چراتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو خدا تعالیٰ تابانی سے بدل دیں گے اور حق تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے، اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے راہ خدا میں جہاد۔
اس چرواہے نے کہا، حضور میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہو جاتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کوئی ضمانت لیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو حق تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی بکریاں لے کر آئے ہو، ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کیں اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دکھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے خدا کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اندازہ کیجئے، دیکھیے، اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب حق تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا، اسی لیے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ خدایا حسن خاتمہ فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ کس بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کہ کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ جو شخص ہمیشہ موت کو یاد رکھے تو اس کا دل نرم رہتا ہے، اس کے اعمال اور احوال اچھے ہوتے ہیں، وہ گناہ کرنے کی جرت نہیں کرتا، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں برتتا، اور نہ ہی دنیا کی رنگینیاں اسے دھوکے میں ڈالتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے پروردگار سے ملنے کے شوق میں رہتا ہے اور جنت میں جانے کا سوچتا ہے۔ لیکن جو شخص موت کو بھول جائے، دنیا میں مگن ہو، بد عملی میں مبتلا ہو، خواہشات کا انبار ذہن میں ہو، تو ایسے شخص کے لیے موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو پاش پاش کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ موت لذتوں کو ختم اور زائل کر دینے والی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر آپ کو وہ درخت کا معجزہ بھی بتاتے ہیں کہ جس درخت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا تو وہ دوڑتا ہوا چلا آیا۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو مدائن کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اور اس نے بآواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا پھرتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ امام بغوی نے اس حدیث میں یہ روایت بھی تحریر فرمائی ہے کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر درود و سلام بھی پیش کیا۔ عربی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دوست مبارک کو
بوسہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس کی اجازت دے دی، لہٰذا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ہاتھوں کو والہانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا تھا۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک منزل پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا فرمانے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے، مگر کہیں کوئی آڑ کی جگہ نظر نہیں آئی۔ البتہ اس میدان میں 2 درخت نظر آئے جو ایک دوسرے کافی دوری پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ کو پکڑ کر چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت اسی طرح آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا جس طرح مہار والا اونٹ مہار پکڑنے والے کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے درخت کی ٹہنی تھام کر اس کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ فرمایا تو وہ بھی چل پڑا اور دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے اور آپ نے اس کی آڑ میں اپنی حاجت رفع فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو وہ دونوں درخت زمین چیرتے ہوئے چل پڑے اور اپنی اپنی جگہ پر پہنچ کر جا کر کھڑے ہوئے۔ بلکہ امام ترمذی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے بیست کی راتوں میں سلام کیا کرتا تھا، میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ ناظرین کرام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ترین نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے گزرتے انسانی و غیر انسانی قوتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام اور درود بھیجا کرتی تھیں۔ یہ اللہ کریم کے اپنے محبوب نبی سے محبت کا اظہار ہے کہ اللہ خود اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے اور اپنی مخلوق کو بھی اس کی ہدایت فرمائی، لیکن انسان ایسا ناقدرہ ہے کہ وہ اللہ کی اس ہدایت پر عمل کی بجائے درود و سلام پر بحث شروع کر دیتا ہے۔ درود و سلام کی حکمت اور فضیلت میں ہر کسی کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ یہ ہر انسان کی زندگی کا بہترین عمل ہے جو اسے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالا مال کر سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ معجزات بھی موجود ہیں کہ جب درختوں اور پتھروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور درود پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم مکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے گرد و نواح میں گئے تو راستے میں جو پتھر اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا تو وہ کہتا کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ پتھروں اور پہاڑوں کی جانب سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے دیکھا کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فلاں فلاں وادی میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اور میں یہ تمام سن رہا تھا۔ ناظرین، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ اردن کے شمالی صحرا میں ایک درخت ایسا بھی ہے جو گزشتہ 1400 سال سے آج بھی ہرا بھرا ہے، اور اس درخت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کے نیچے آرام فرمایا تھا۔ اس درخت کے ارد گرد سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی درخت یا پودا نہیں ہے، اور یہ درخت تنہا لک و دک صحرا میں کھڑا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اس درخت کو آج بھی قائم رکھا ہے۔ اس درخت کو جو اعزاز حاصل ہے وہ کسی اور درخت کو نہیں، جس کی وجہ سے اسے صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ درخت صدیاں گزر جانے کے بعد بھی صحیح سلامت ہے۔ روایت ہے کہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں جا سکتا، اور جو بھی اس کے نیچے جانے کی کوشش کرتا ہے وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ عیسائی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اس درخت کے نیچے صرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہریں گے۔ اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جہاں ایک خانقاہ میں بحیرہ نامی انجیل کا بہت بڑا عالم مقیم تھا۔ یہ اس علاقے میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ بحیرہ ایک گوشہ نشین شخص تھا، اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور شہر کے لوگوں سے اس کے روابط بالکل نہیں تھے۔ اس کی تحقیق تھی کہ ادھر سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوگا، لہٰذا وہ یہاں آنے جانے والے ہر قافلے کو کھڑکی سے بغور دیکھا کرتا تھا، مگر اسے وہ ہستی نظر نہ آتی جس کی اسے تلاش تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عرب سے آیا ہوا قافلہ وہاں رکا۔ بحیرہ نے اپنی خانقاہ کی کھڑکی سے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے درخت کے نیچے ایک 12 سالہ لڑکا بیٹھا ہے۔ درخت کی شاخیں اسے دھوپ سے بچانے کے لیے اس پر جھکی جا رہی ہیں، اور جب وہ لڑکا اٹھ کر دھوپ میں گیا تو بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ کر رہا تھا۔ سالہ سال کی تحقیق اور اس کے علم کے مطابق اسے اسی دن کا اور اسی ہستی کا انتظار تھا۔
وہ بڑی تیزی سے اپنی خانقاہ سے باہر نکلا اور قافلے میں گھس گیا۔ قافلے کے تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بحیرہ ان لوگوں سے مخاطب ہوا، آپ لوگ خانقاہ تشریف لے چلیں، میری طرف سے آپ تمام لوگوں کی دعوت ہے اور کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قافلے کے تمام لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، گویا نگاہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں کہ ہم لوگ کئی بار یہاں آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو رہا ہے۔ بہرحال کیا کرتے، تمام لوگوں نے اس کی دعوت قبول کی اور بحیرہ کی رہنمائی میں اس کی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بحیرہ نے سب کا پرتپاک خیر مقدم کیا، بولا بھائیو، میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی رہ نہ جائے۔ اہل قافلہ بولے، ہم سب تو آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ہمارے ساتھ تھا جسے ہم وہیں درخت کے نیچے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، نہیں نہیں، لڑکا ہے تو کیا ہوا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہیں ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ اس سے سب کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو یہ خلاف معمول دعوت اور اس پر یہ بھی اصرار کہ کوئی نہ رہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، بحیرہ کیا بات ہے کہ آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی نہیں کرتے تھے۔ بحیرہ نے کہا، آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہم اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی کچھ خاطر تواضع ہو جائے، کیا بات ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا، باخدا ضرور کوئی بات ہے۔ چنانچہ بحیرہ نے ایک شخص کو حضرت ابو طالب کے ڈیرے پر بھیجا، جو وہاں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑیں تو جم کر رہ گئیں اور وہ ٹکٹکی لگائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہی رہا۔ سب نے کھانا کھایا اور ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی چہل قدمی کر رہا تھا تو کوئی گھوم گھوم کر بحیرہ کا گرجا دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بیٹا تمہیں لات و عزا کی قسم جو کچھ پوچھوں بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لات و عزا کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا خدا کی قسم جو کچھ پوچھوں سچ بتا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے کیا پوچھتے ہیں؟ اب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ہی کے بارے میں مختلف سوال کرنے لگا، کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات و اخلاق کے بارے میں دریافت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں آپ کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہوتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے علم کے مطابق یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بحیرہ کی معلومات دیکھیں تو دنگ رہ گئے، بولے، ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا، اور اس کا باپ؟ ابو طالب بولے، ابھی یہ ماں کے پیٹ ہی میں تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ بولا، تم نے سچ کہا، تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آواز بلند کہنے لگا، یہ سرکار دو عالم ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اہل قافلہ بحیرہ کی یہ باتیں سن کر حیرت و تعجب میں ڈوب گئے۔ قافلے میں سے ایک قریشی رئیس نے پوچھا، اے محترم بزرگ، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ بحیرہ نے جواب دیا، جب آپ لوگ آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ تمام درخت اور پتھر ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے اور ایک بدلی ان کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھی، اور جب قافلہ اس درخت کے نیچے براجمان ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تھے جہاں اس درخت کا سایہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس درخت نے فوراً جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سایہ کر دیا۔ یہ خصوصیت صرف انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچان سکتا ہوں جو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ہوگی۔ ضیافت سے فارغ ہو کر بحیرہ نے ابو طالب سے درخواست کی کہ تم اپنے بھتیجے کو واپس لے جاؤ، خدا کی قسم جس حد تک میں نے انہیں پہچان لیا ہے، اگر یہودی انہیں دیکھیں گے تو علامات نبوت اور معجزات کی مدد سے انہیں پہچان کر ان کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یوں ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قافلے کے ہمراہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ جدید سائنس کے تجربات اور تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شجر اور حجر بھی شعور رکھتے ہیں۔ موجودہ جغرافیائی حدود کے مطابق یہ درخت اردن میں موجود ہے۔ حکومت اردن نے اس کے قریب حجاز سے شام کو جانے والی اس تجارتی شاہراہ کے آثار بھی تلاش کر لیے ہیں اور اس درخت کی ڈاکومنٹری بھی بنائی جو ناظرین انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی اہم نشانی یہ ہے کہ سینکڑوں میل تک لکو دک تپتے صحرا میں اگا ہوا یہ تنہا درخت موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس درخت کی زیارت کا موقع عطا فرمائے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پر کامل ایمان نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔